جان بوجھ کر اگر کوئی بندہ نماز جماعت کو ترک کرتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑھتا ہے، تو وہ واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے سخت گناہ گار ہوگا۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جس علاقے میں رہتا ہوں، محلے میں رہتا ہوں، وہاں پر ہم صرف 2 ہی مسلمان ہیں۔ جس محلے میں، گاؤں میں میں رہتا ہوں، وہاں پر ہم صرف 2 ہی مسلمان ہیں، تو کیا ہم اپنے اپنے گھر میں نماز ادا کر لیا کریں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم با جماعت نماز ادا کیا کرو۔ اچھا، یہ جو فالتو پنکھے ہیں ان کو بھی بند کر دیں، چند ایک پنکھے چلتے رہے، آپ تھوڑا تھوڑا سا اور قریب آ جائیں، اور قریب آ جائیں، اور آگے آ جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دونوں با جماعت نماز ادا کیا کرو، اس لیے کہ جب ایک سست ہو جائے گا دوسرا چست کروانے کے لیے ہوگا، اور اگر تم علیحدہ علیحدہ نماز پڑھو گے، ایک سست ہو گیا تو اس کو چست کون کروائے گا؟ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اکیلا نماز پڑھے گا 1 نماز کا ثواب ہے، اور با جماعت نماز ادا کرے گا اس کو 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو علماء کرام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ نماز با جماعت ادا کیا کرو۔ نماز با جماعت ادا کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ با جماعت نماز ادا کرنے والا نمازی بنا رہتا ہے، نمازی بنا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی اذان ہوگی، اس نے کیا ہے نا، میری جماعت نہ نکل جائے، سب کام کاج چھوڑ کر نماز پڑھنے آ جائے گا۔ اور جو جماعت سے نماز ادا کرنے کا عادی نہیں ہے، وہ کہتا ہے ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، پڑھ لیتے ہیں، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ تو بعض اوقات وہ کسی کام میں ایسا مشغول ہوتا ہے، نماز ہی قضا ہو جاتی ہے۔ یار ایک آدمی میں آپ کو نا بڑا پیارا نقطہ بتلانے لگا ہوں۔ یہ جو اذان ہوتی ہے نا، اذان اس کا جواب ہے۔ ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اذان کے 2 جواب ہیں۔ کتنے جواب ہیں؟ میں ذہنی طور پر ایک دم چونک سا گیا کہ میں تو آج تک ایک ہی جواب پڑھتا رہا، یہ دوسرا جواب کیا ہے؟ یقین جانو جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو میرا بڑا ایمان تازہ ہوا۔ آپ بھی سنو۔ فرمایا پہلا جواب تو یہ ہے کہ مؤذن جو کلمات ادا کر رہا ہے ہم بھی وہ کلمات دہراتے جائیں۔
مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو ہم بھی یہی کہیں، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، ہم بھی یہی الفاظ ادا کریں۔ ایک حدیث پاک ہے جو حی علی الصلاۃ اور حی علی، وہ کلمات ہم بھی ادا کرتے رہیں، یہ اذان کا جواب ہے، یہ تو ہم پڑھتے رہیں۔ اور دوسرا جواب کیا ہے؟ ورنہ پہلا جواب یہ ہے جو کلمات مؤذن ادا کرے وہ تم بھی ادا کرتے رہو، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اٹھ کر مسجد میں آ جاؤ۔ دوسرا جواب کیا ہے کہ اٹھ کر مسجد میں آ جاؤ، اور بات بھی صحیح ہے۔ آپ آزاد بیٹھے ہو، میں آپ کہتا ہوں بھائی اسلم صاحب ادھر آ جاؤ، اسلم صاحب ادھر آ جاؤ، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے کہ اسلم اٹھ کر ادھر آ جائے۔ اب رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے حی علی الصلاۃ، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اٹھ کر مسجد میں آ جائیں۔ اگر آپ اجازت دو تو ایک چھوٹی سی کڑوی سی بات بھی کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ مسجد میں بیٹھے بات سچی کرنا یار، میں یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے ایک طرف میرا ایک دوست بیٹھا ہے، ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں۔ دوست میرا کہتا ہے حافظ صاحب آج اس دروازے سے باہر جائیں گے، والد صاحب کہتے نہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا۔ مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے کس کی ماننی چاہیے؟ کیوں ماننی چاہیے؟ اس لیے کہ رتبہ ان کا بڑا ہے، رتبے میں والد صاحب کا مقام زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا جب دوست اور والد کا کہا اکٹھا آ گیا، چھوٹے اور بڑے کا کہا اکٹھا آ گیا، تو چھوٹے کی بات چھوڑ دو، بڑے کی بات مان لو۔ ایسے ہی ہے نا؟ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں شرعی مسئلہ بھی بتلا دوں۔ شرعی مسئلہ، ہم اگر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں 4 فرض، تو 2 کے بعد جب قعدہ بیٹھتے ہیں وہ درمیانی قعدہ کہلاتا ہے، اور یہ نماز میں واجب ہے۔ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ درمیانی قعدہ بھول گیا ہے، کھڑا ہو گیا تیسری میں، اب کھڑا ہونا فرض ہے، بیٹھنا واجب ہے، جب واجب اور فرض اکٹھا ہو جائے تو واجب کو چھوڑ دیا جائے، فرض کو پکڑ لیا جائے۔ ایسے ہی ہے نا؟ جب فرض اور واجب اکٹھا آ جائے تو واجب کو چھوڑ دو، فرض کو پکڑ لو، اس لیے کہ فرض کا مقام افضل ہے، واجب کا مقام کم ہے۔ تو آئیے پھر واپس، جب دوست اور والد کا کہا اکٹھا آ جائے تو دوست کی بات چھوڑ دو، والد کی بات مان لو۔ جب چھوٹے اور بڑے کی بات اکٹھی آ جائے، چھوٹے کی بات چھوڑ دو، بڑے کی بات مان لو۔ اب میں آپ سے ایک بات کہنے لگا ہوں، اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ اللہ سب سے، کیا ہم اللہ کی بات مانتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، اور بات نفس کی مان رہا ہے، بات شیطان کی مان رہا ہے، بات دوستوں کی مان رہا ہے، بات بیوی کی مان رہا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا۔ علامہ اقبال اسی کو تو کہتا ہے، زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ نہیں مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میری بات ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں ایک اور مثال دے دوں۔
یار ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ مجھے، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، ایک مرتبہ پھر بولو، اللہ مجھے. کیا کبھی دل سے تسلیم کیا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ لو جس دن یہ تسلیم کر لو گے دل سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں آپ اللہ کے ولی بن جاؤ. آپ کہیں گے یہ آپ نے عجیب بات کر دی. وہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں آج مسجد میں لے جاؤ، ہم قرآن سر پہ اٹھا کر بھی یہی کہیں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا عقیدہ ہے. ہم نے یہ بھی کیا بات کر دی. تو بھائی میں پھر ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، 4 بندے جوا کھیل رہے ہوں، اوپر سے پولیس والے آ جائیں، ایک دم بھاگ جاتے ہیں، ابا جی آ جائیں چھپا دیتے ہیں، سیٹھ آ جائے بھاگ جاتے ہیں. بھائی اب نہیں کھیل دے. کہتا حافظ صاحب پولیس والوں نے دیکھ لیا تو اندر کر دیں گے، ابا جی نے دیکھ لیا تو گھر سے نکال دیں گے، سیٹھ نے دیکھ لیا نوکری سے جواب دے دے گا. یار خدا نہ تھوڑی دیر سوچو، ایک پولیس کے دیکھنے کا احساس تجھے برائی سے روک رہا ہے، ابا جی کے دیکھنے کا احساس برائی سے روک رہا ہے، سیٹھ کے دیکھنے کا احساس برائی سے روک رہا ہے. ارے جس کا یہ عقیدہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کیسے گناہ کرے؟ ایک بندہ تھا نا، بہت بڑا لینڈ لارڈ، زمینوں کا مالک. فصل پک گئی تو اس نے عورتوں کو ٹھیکہ دے دیا کہ یہ پھل توڑو. عورتیں پھل توڑ رہی ہیں اور یہ اپنے محل سے نظارہ کر رہا ہے. ایک نوجوان لڑکی نے کچھ پھل اس انداز سے توڑا، اس کے ذہن میں شیطانیت آ گئی. اس نے اس لڑکی کو اپنے محل میں بلا لیا اور کہا جاؤ جا کے سارے دروازے بند کر آؤ. وہ گئی دروازے بند کر کے آ گئی. پھر اس نے پوچھا سارے دروازے بند کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی سارے بند کر رہی ہوں لیکن ایک دروازہ کھلا رہ گیا ہے، ایک دروازہ کھلا رہ گیا. اس نے کہا جا کے اس کو بھی بند کر کے آ. وہ کہنے لگی وہ مجھ سے بند ہونے والا دروازہ نہیں ہے. کہنے لگا وہ کون سا دروازہ جو تجھ سے بند نہیں ہوتا؟ کہنے لگی وہ اللہ کے دیکھنے کا دروازہ ہے جو مجھ سے بند نہیں ہوتا. بس اتنا اس نے سنا، چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کیا کرنے لگا ہوں. ارے جس کے دل میں یقین پیدا ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چوری کرے گا، زنا کرے گا، شراب پیے گا، فراڈ کرے گا، ہیرا پھیری کرے گا. یہ جتنے گناہ ہم کر رہے ہیں یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کر رہے ہیں، ورنہ جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ گناہ کر کے تو دکھائے گا. علامہ اقبال یہی تو کہتا ہے زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، اور دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں ہے. زبان سے تو عیسائی بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہندو بھی کلمہ پڑھتے ہیں. میں ریلوے کے اندر ایز اے انسٹرکٹر کام کرتا رہا، جاب کرتا رہا، تو میری کلاس کے اندر ایک عیسائی بھی تھا، عیسائی. تو میں اسلامیات پڑھاتا تھا. یقین جانو عیسائی نے اسلامیات میں زیادہ نمبر لیے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہم گھروں میں بیٹھے رہے. چلے میں آپ کے سامنے ایک فیصلہ رکھ دیتا ہوں.
آپ نے مسجد میں بیٹھے بات سچی کرنی ہے، کوئی غلط بات نہیں کرنی۔ آپ اپنے گھر کے اندر یا شاپ کے اندر ایک ملازم رکھ لیتے ہو، کیا رکھتے ہو؟ اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس کو چھٹی کرا دو گے؟ اس کو سزا دو گے؟ میں کہتا ہوں یار غریب آدمی کیوں مار رہے ہو، کیوں چھٹی کرا رہے ہو؟ جواب آتا ہے حافظ صاحب 3 مرتبہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 مرتبہ بلایا آیا ہی نہیں۔ میں نے کہا جو 3 مرتبہ بلانے پر نہ آئے اس کو یہ سزا دے رہے ہو؟ یار کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آنا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اگر سچی بات پوچھو تو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور رب کا کہا آ جائے، ساری دنیا کو ٹھکرا کے رب کی بارگاہ میں جھک جائے، یہ ہے مطلب اللہ اکبر کا۔ خدا را کوشش کرو قرآن بھی پڑھو، اس کا ترجمہ بھی پڑھو۔ 19واں پارہ ہے، اس کا 2واں رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے محبوب کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا ہے؟ زبان سے رب کو اللہ مانتا ہے اور کہا نفس کا مان رہا ہے۔ رب فرمائے آؤ نماز کے لیے، نماز الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نفس کہتا نہیں سونا بہتر ہے۔ ارے تو کس کی مان رہا ہے؟ نماز با جماعت ادا کرنے کے جہاں بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں، وہاں ایک فائدہ اور بھی آج میں بتلاؤں، ایک فائدہ اور بھی بتلاؤں، اور اگر میرا حسن ظن ہے آپ اس کو توجہ سے سن لو گے تو نماز با جماعت ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ بڑی توجہ سے سننا۔ نماز با جماعت ادا کیا کرو اس لیے کہ امام کی اتباع میں مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کی غلطی معاف ہے۔ پھر سنو، امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہوئے مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کی غلطی معاف ہے۔ اب اس کو میں پریکٹیکلی بتلانے لگا ہوں۔ ہم نے پڑھنی ہے زور کی نماز، اس کے 4 فرض ہیں، 2 فرض کے بعد درمیانی قاعدہ کہاں تک پڑھا جاتا ہے؟ عبدہ و رسول تک۔ کہاں تک پڑھتے ہیں؟ یہاں تک پڑھ کے ہم اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بھولے سے ساتھ درود پاک شروع کر دیتا ہے، یعنی اللہم پڑھ لیتا ہے، یاد آ جائے، سجدہ صاحب نہیں کھڑا ہو جائے، اللہم صلی علی پڑھا، یاد آ جائے کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اس کے اوپر سجدہ صاحب نہیں۔ لیکن اگر اللہم صلی علی محمدن پڑھ لیا یا اس سے زائد پڑھ لیا، اس پر کیا واجب آ جائے گا؟ سجدہ صاحب واجب آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ بڑی یار ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں۔ میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں ظہر کی،
درمیانی قاعدہ عبدہ و رسول تک پڑھنے کی بجائے میں نے ساتھ درود پاک پڑھ لیا، میرے اوپر سجدہ صاحب واجب آ گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ لیکن یہی غلطی میں امام کے پیچھے کر رہا ہوں، میرے اوپر کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میری 1 یا 2 یا 3 یا 4 رکعتیں رہتی ہیں، امام صاحب آخری اتحیات میں بیٹھے ہیں، میری یہ آخری نہیں ہے، میری ابھی رکعتیں باقی ہیں، تو مجھے حکم یہ ہے کہ میں عبدہ و رسول تک پڑھ کے خاموش ہو جاؤں۔ امام صاحب جب سلام پھیرے تو میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو کے بقایا رکعتیں پڑھوں، یہی مسئلہ ہے نا۔ لیکن یہاں بھی اگر میں عبدہ و رسول تک پڑھنے کے بعد درود پاک شروع کر دیتا ہوں، یاد آ جائے او میری تو رکعتیں باقی ہیں، فرمایا چپ ہو جاؤ، جب امام سلام پھیرے گا کھڑے ہو کے بقایا رکعتیں پڑھ لینا، تیرے اوپر کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے، کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے۔ اگر درود پاک پڑھ لیا یاد نہیں آیا، دعا بھی پڑھ لی اب یاد آ گیا، فرمایا کوئی بات نہیں، کھڑا ہو کے بقایا رکعتیں پڑھ لینا، کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے۔ اگر امام کے ساتھ سلام بھی پھیر دیا، ایک طرف سلام پھیرا یاد آئے او میری تو رکعتیں باقی ہیں، اور میں اب بھی کھڑے ہو کے بقایا رکعتیں پڑھ لینا، تیرے اوپر کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے۔ اور اگر ایک طرف سلام پھیرا ابھی بھی یاد نہیں آیا، دوسری طرف سلام پھیر دیا، دوسری طرف سلام پھیر رہا ابھی بھی یاد آ جائے، فرمایا اب بھی کھڑے ہو کے بقایا رکعتیں پڑھ، تیرے اوپر سجدہ صاحب نہیں ہے۔ اور اگر دونوں طرف سلام پھیر کے ذکر کرنے لگ پڑا، یا کسی نے کہا بھائی تیری تو رکعتیں باقی ہیں، اب اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے، اب یہ بقایا نئے سرے پر دوبارہ نئے سرے سے فرض پڑے گا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، وہ غلطی جو اکیلے پڑھتے ہوئے کرتا ہے اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب آ جاتا ہے، وہی غلطی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے اوپر سجدہ صاحب نہیں ہے، اس کی غلطی معاف ہے۔ اس کو کہتے ہیں امام کی اتباع میں، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کی غلطی معاف ہے، اس کے اوپر سجدہ صاحب نہیں ہے، اس کے اوپر سجدہ صاحب نہیں ہے۔ اب اس کو ایک بزرگ نے بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا، فرمانے کہ ایک پھل والا منڈی جاتا ہے، وہاں سے سیب کا ایک کریٹ خرید کر لے آتا ہے، اور اپنی دکان پہ لا کر کریٹ کھولتا ہے، اوپر اچھے لگے ہیں ان کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتا ہے، نیچے آ جاتے ہیں داغی، ان کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتا ہے، اور اس سے نیچے گلے سڑے ان کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جب وہ پھینکنے لگے آپ اس کا ہاتھ پکڑ لو، بھائی پیسے نہیں دے کے آیا، کہتا پیسے دے کے آیا ہوں، پھینک کیوں رہا ہے؟ وہ جواب کیا دیتا ہے، حافظ صاحب جتنی دیر یہ اچھے سیبوں کے ساتھ لگا رہا اس کا بھی سودا ہو گیا تھا، اور جب میں نے علیحدہ علیحدہ کیا اس کا خریدار کوئی نہ نکلا، اٹھا کر پھینکنا پڑا۔ ارے یوں سمجھو جب با جماعت نماز ادا کرتے ہو ایک کریٹ میں بند ہو کے سب کی قبول ہو جاتی ہے، اور جب علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے ہو دیکھا جاتا ہے کہیں اٹھا کے پھینکنے والی تو نہیں ہے۔ اور جب آپ امام کی اتباع سے باہر نکل گئے، کیا میں نے کہا؟ جب آپ امام کی اتباع سے باہر نکل گئے، وہ کب نکلیں گے؟ جب امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب ہم کھڑے ہو کر بقایا رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اب ہم امام کی اتباع میں نہیں رہے، اب اگر کوئی غلطی ہوگی آپ پر سجدہ صاحب واجب ہے۔ اب یہ جو کھڑے ہو کے میں اپنی بقایا 1 2 یا 3 یا 4 رکعتیں پڑھ رہا ہوں،
اب میں امام کی اتباع میں نہیں ہوں، اب اگر کوئی غلطی ہو جائے گی سجدہ صاحب آ جائے۔ اب یہ جو بقایا رکعتیں رہتی ہیں، 1 2 یا 3 یا 4 رکعتیں، یہ بقایا رکعتیں کیسے ہمیں پڑھنی چاہیے، یہ بھی میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، اور یہ سورت ملانی واجب ہے۔ ان کو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں بھری ہوئی رکعت، اس میں فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، سورت بھی، اس کو بھری ہوئی رکعت کہتے ہیں۔ اور فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، سورت نہیں ملاتے، ہم اس کو بولتے ہیں خالی رکعت۔ کیا بولتے ہیں؟ خالی رکعت۔ اور فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی واجب بھی نہیں ہے، اگر کوئی کھڑا ہو کر صرف اتنا پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی رکعت ہو گئی۔ یہ انسان کب نسخہ استعمال کر سکتا ہے؟ جب نماز کا ٹائم تھوڑا ہو، یا آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے، تو آپ حضرات یہ نسخہ استعمال کر سکتے۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ پوری پڑھنے کے بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تیسرا مقام اور بتلا دوں، آپ کی زندگی کی قضا نمازیں ہیں، 5 سال کی قضا ہے، 10 سال کی قضا ہے، اب آپ ان کو ادا کرنا چاہتے ہو تو اس میں بھی آپ تھوڑے وقت میں زیادہ نمازیں ادا کرنا چاہتے ہو، یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہو۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پوری پڑھنے کے بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا، ٹھیک ہو گیا؟ تو فرضوں کی پہلی 2 رکعتیں بھری ہوئی کہلاتی ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت خالی کہلاتی ہے۔ تو ہمارے آنے سے پہلے، جماعت میں شامل ہونے سے پہلے، امام جیسی رکعتیں پڑھ چکا ہے ویسی ہی ہم نے کھڑے ہو کے پڑھ لی۔ مثلا میں آ کے دوسری رکعت میں شامل ہوا، میرے آنے سے پہلے امام صاحب 1 رکعت پڑھ چکے ہیں، وہ کون سی پڑھ چکے ہیں؟ بھری ہوئی پڑھ چکے ہیں، اس میں سبحانک اللہ بھی پڑھا، الحمد شریف بصورت بھی۔ امام سلام دے لیں کہ میں کھڑے ہو کے وہی بھری ہوئی رکعت ہی پڑھوں گا، یعنی سبحانک اللہ الحمد شریف سورت۔ اگر 2 رکعت امام صاحب پڑھ چکے ہیں تو میں 2 ہی کھڑے ہو کے بھری ہوئی پڑھوں گا، کیونکہ میرے آنے سے پہلے امام صاحب 2 بھری ہوئی پڑھ چکے تو میں 2 بھری ہوئی پڑھوں گا۔ اور اگر امام صاحب 3 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، کتنی جی؟ تو اس میں 2 بھری ہوئی پڑھ چکے ہیں اور 1 خالی پڑھ چکے ہیں۔ ایسی صورت میں مجھے کیسے اپنی بقایا رکعتیں پڑھنی ہیں؟ 1 خالی رکعت میں نے امام کے ساتھ پڑھی، اب امام نے سلام پھیرا تو میں کھڑے ہو کے 1 رکعت بھری ہوئی پڑھتا ہوں، سبحانک اللہ الحمد شریف سورت۔ اب ترتیب کے لحاظ سے میری 2 رکعتیں ہوں گے، 1 امام کے ساتھ پڑھی، 1 میں نے خود پڑھی، ترتیب کے لحاظ سے کتنی ہو گئی؟ 2 کے بعد اتحیات میں بیٹھ جاؤں، عبدہ و رسول اللہ پاک پڑھ کے پھر کھڑا ہو جاؤں، اب پھر بھری ہوئی رکعت 1 اور پڑھی، 3 رکعتیں ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کھڑا ہو کر 1 خالی رکعت جس میں صرف الحمد شریف پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے پھر اتحیات میں بیٹھ کے سلام پھیر دوں۔ یہ طریقہ کار ہے بقایا رکعتیں ادا کرنے کا۔ شعبان المعظم کا مہینہ کس قدر فضیلت والا ہے، میں اس کی صرف ایک جھلک آپ کو بتلانے لگا ہوں۔
ایک اشارہ کرنے لگا ہوں. ایک آپ کے پاس جوتا بازار سے پرچیز کرتے ہو، وہ چاہے 1,00,000 روپے کا ہی جوتا کیوں نہ ہو، 1,00,000 روپے کا ہی جوتا کیوں نہ ہو، آپ وہ جوتا لا کر سر پر رکھ لو، لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے. اس لیے کہ جوتے کا مقام پاؤں ہے، سر نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، جوتا چاہے 1,00,000 روپے کا کیوں نہ ہو، اس کا مقام کیا ہے، اس کو کہاں پہنا جائے؟ اونچی بولو. اس کا مقام سر نہیں ہے. لیکن اگر اسی جوتی کو نسبت میرے آقا کے قدمین شریفین سے ہو جائے تو اب یہ نالین پاک بن گیا. اب اس کا مقام کیا ہے؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اور اگر میں اس کو مزید اس طرح کہہ دوں تو میرا خیال ہے بیجا نہ ہوگا. ہے جوتا نسبت میرے آقا کے قدمین شریفین سے ہو گئی. اب یہ جوتا کہاں پہنچ رہا ہے؟ جہاں جبریل بھی نہیں جا سکا. تو نسبت بڑی چیز ہے. جس کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے وہ شے عظمت والی بن جاتی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. کون سا مہینہ قرار دیا ہے؟ لہذا ہمیں شعبان کا ادب کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، شعبان کا ادب کیا ہے؟ ویسے تو حدیث پاک میں آتا ہے جو شعبان کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، رب تعالیٰ قیامت کے روز اس کو عزت کا تاج عطا فرمائے گا. شعبان کا ادب کیا ہے؟ کیا شعبان آ گیا تو میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤں، اچھے کپڑے پہن کے اس کو سلوٹ لگاؤں، یہ ادب ہے؟ نہیں. اس کا ادب کیا ہے؟ میں آپ کو ادب سکھانے لگا ہوں. حضرت صاحب آپ بیٹھے تاش کھیل رہے ہوں، اوپر سے آپ کے ابا جی آ جائیں. اگر آپ ویسی تاش کھیلتے رہو، ہم کیا کہیں گے؟ اس کے دل میں باپ کا ادب. اور اگر پتہ ابا جی آ رہے ہیں جلدی سے کپڑا ڈال دیا، ہم کہتے ہیں یار اس کے دل میں باپ کا، اونچی بولو یار، ادب کا پتہ کیسے پتہ چلا؟ یار گناہ کر رہا تھا، باپ کو دیکھا ادب سے اس نے اس کو بند کر دیا. یار یہ باپ کا بڑا ادب کرنے والا ہے. ارے شعبان کا ادب یہ ہے جو گناہ پہلے کرتا تھا آج گناہ چھوڑ دو. بھئی اب کیوں نہیں کر رہے؟ کہتا ہے شعبان کا مہینہ آ گیا، مجھے شرم آتی ہے، سرکار کا مہینہ ہے پھر بھی میں جھوٹ بولوں یار، پھر بھی ملاد کروں، پھر بھی نمازوں میں سستی کروں. شعبان کا مہینہ آ گیا پھر بھی میں داڑھی بڑھاؤں. یہ ہے شعبان کا ادب. گناہ کرنے چھوڑ دو. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ یار میرا اگر یہ فائدہ سن لو، آپ کی ایک تو طبیعت بھی خوش ہوگی اور رمضان شریف کے روزے رکھنے بھی آسان ہو جائیں گے. یہ فائدہ سننا، بڑے غور سے سننا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند دکھائی دیتا ہے شیاطین کو پابا زنجیر کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. میرا ایک سوال ہے، جب شیاطین بند ہو جاتے ہیں کیا برائی ختم ہو جاتی ہے؟ اونچی بولو. برائی ختم کیوں نہیں ہوتی؟
شیطان برائی کی طرف لگاتا ہے، تو جب شیطان بند ہو گیا ہے اب برائی ختم ہو جانی چاہیے، لیکن برائی کیوں ہوتی ہے؟ ایک سوال ہے میرا، اور میں اس کا آپ کو جواب عرض کروں۔ آپ کے سر پر ایک پنکھا چل رہا ہے، چل رہا ہے نا جی، اس کو کون سی پاور چلا رہی ہے؟ بجلی۔ کون سی پاور چلا رہی ہے؟ اب پیچھے سے میں بٹن بند کر دیتا ہوں، بجلی ختم ہو گئی، کیا پنکھا فوری طور پر رک جائے گا؟ میں کہتا ہوں اب پنکھا یہ گھوم رہا ہے، اس کو کون گھما رہا ہے؟ اب اس کو کون چلا رہا ہے؟ بجلی تو بند ہے۔ آپ کہو گے حافظ صاحب یہ جو بجلی نے اس کو دھکا لگایا نا، وہ دھکا اس کو گھما رہا ہے۔ تو بھائی شیطان 11 مہینے دھکا لگاتا رہتا ہے، رمضان میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اب اس کا دھکا کام کر رہا ہے، اس کو گھما رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے حافظ صاحب ہم نے تو رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ تو برکتوں والا مہینہ ہے، اور دھکے میں ہم کئی سالہ مہینہ نہ گزر جائے، ہمیں کوئی نسخہ بتلاؤ۔ تو آؤ نسخہ سنو، نسخہ سنو۔ پنکھا چل رہا ہے، بجلی آن ہے، اس کو چلا لیجیے۔ اب بجلی کو میں بند نہیں کر سکتا، یار بیچ میں ریگولیٹر لگا لو، اس کی سپیڈ کم کرنا شروع کر دو، کم کرتے کرتے سلو ڈاؤن پہ لے آؤں، اور جیسے بتی بند ہوگی 1-2 چکر کھا کے رک جائے گا۔ ارے شعبان میں تم ریگولیٹر لگا کے گناہوں کو کم کرنا شروع کر دو، جیسے چاند دکھائی دے گا شیطان بند ہو گیا، 1 چکر کھا کے کھڑا ہو جائے گا، اور تم رمضان سے پورا فائدہ اٹھا لو۔ ایک اور بڑی پیاری بات بتلاؤں، بارش کے آنے سے پہلے بادل آتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ بادل جب آ جاتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے یار بارش ہونے والی ہے۔ پہلے بادل آتے ہیں پھر بارش آتی ہے۔ تو بھائی شعبان کا مہینہ بادل ہے، یہ بادل آگے ہیں، بتلا رہے ہیں اب برسات کا مہینہ آنے والا ہے، رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اب جو کسان ہے کون ہے؟ وہ جیسے بادل آتے ہیں نا، وہ زمین میں ہل چلا لیتا ہے، بیج ڈال لیتا ہے اور تیاری کر لیتا ہے تاکہ جب بارش برسے اس کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ جائے۔ اور جو بندہ کہتا ہے نہیں رمضان میں ہی کچھ کریں گے، شعبان میں کچھ نہیں کرنا، تو پھر جب بارش شروع ہو جاتی ہے اب نہ تو اس نے ہل چلایا ہے نہ بیج ڈالا ہے، اب وہ رمضان سے صحیح فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک مولا تو نے موسیٰ علیہ السلام کو ثوبان عطا کیا تھا۔ ثوبان یہ آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، جب آپ اس کو زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور جب اس کو پکڑتے پھر وہ لاٹھی بن جاتا تھا۔ اس کو عربی میں ثوبان بولتے ہیں۔ یا اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو ثوبان عطا کیا، اس کے بدلے میری امت کو کیا عطا کر رہا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کو تو ثوبان دیا تھا، تیری امت کو میں شعبان دے رہا ہوں۔
یا اللہ شعبان سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے گرد جادوگروں نے جادو کے جال بن دیے، جادوگر اکٹھے ہو گئے نا، موسیٰ علیہ السلام درمیان میں کھڑے، انہوں نے رسیاں ڈالی اور وہ سانپ چلتے ہوئے دکھائی دیے، رسیاں، شہتیر، ڈنڈے ڈالے، سانپ چلتے ہوئے دکھائی دیے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں۔ انہوں نے جادوگروں نے جادو کے جال بن دیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو اس ثعبان نے سارے جادوگروں کے جال تباہ کر کے رکھ دیے۔ فرمایا جس طرح ثعبان نے جادوگروں کے جال کو فنا کر دیا تھا، فرمایا تیرے امتیوں کے گرد شیطان گناہوں کے جال بنتا رہے گا، اور جب شعبان آئے گا تیرا امتی اس میں عبادت کرے گا، یہ شعبان شیطان کے سارے گناہوں کے جالوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس میں گناہوں سے پرہیز کرو اور نیکیاں زیادہ کرو۔ آج سے پہلے اگر کوئی نماز میں سستی کرتا تھا تو سستی چھوڑ دے، اور اگر نماز پڑھتا تھا تو جماعت کا اہتمام کرے، جماعت کا اہتمام کرتا تھا تو اب وہ نوافل کی کثرت کرے، ٹھیک ہے، اور نفلی روزے رکھنے شروع کرے، کیونکہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے روزے رکھنے کی عادت پڑ جائے گی تو رمضان کے روزے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ بعض علماء کرام شعبان المعظم کے روزے رکھنے سے منع کرتے ہیں، شعبان المعظم کے روزے رکھنے سے منع کرتے ہیں، حالانکہ شعبان المعظم میں روزے رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں اندر جو شعبان المعظم کا ایک روزہ رکھے گا، قیامت کے روز جنت میں وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ آپ کہیں گے پھر وہ منع کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی ان کا منع کرنا اس کی میں وجہ بتلا دوں، اس کی بھی میں وجہ بتلا دوں۔ اگر ایک بندہ اتنا کمزور ہے، کیا ہے؟ اتنا کمزور ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں صرف 1 مہینے کے ہی روزے رکھ سکتا ہوں۔ اگر میں نے شعبان کے روزے رکھ لیے تو میرے جسم میں اتنی نقاہت آ جائے گی کہ میں رمضان کے فرض روزے نہیں رکھ سکوں گا۔ ایسے بندے کے لیے حکم ہے کہ وہ شعبان کے روزے نہ رکھے، رمضان کے روزے رکھے۔ بات سمجھ آئیے؟ پھر سنو، جس بندے کے جسم میں اتنی نقاہت ہے کہ وہ سمجھتا ہے، غالب گمان ہے کہ اگر میں نے شعبان کے روزے رکھ لیے تو میرا جسم اتنا کمزور ہو جائے گا کہ میں پھر رمضان کے روزے نہیں رکھ سکوں، فرض روزے رہ جائیں گے۔ ایسے بندے کے لیے حکم ہے کہ وہ نفلی روزے نہ رکھے، فرض روزے رکھے۔ اور جس بندے کو پتہ ہے کہ بھائی میں شعبان کے بھی رکھ سکتا ہوں، رمضان کے بھی رکھ سکتا ہوں، بلکہ میں شعبان میں روزے رکھنا شروع کروں گا، میری عادت بن جائے گی، رمضان کے روزے رکھنے میرے لیے آسان ہو جائے گا، ایسے بندے کے لیے شعبان کے روزے رکھنا یہ اچھا ہے، نفلی عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شعبان المعظم کے ابتدا میں 3 روزے رکھتا ہے، 3 روزے آخر میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز ایسی اونٹنی عطا کرے گا جس پہ سوار ہو کے یہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شعبان المعظم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔